حضرت مولانا عمیر قدوسی حفظہم تعالی کے دروس اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو روز مرہ کی ویڈیو بروقت موصول ہو سکے۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں باجماعت فرض نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جب ایک بندہ امام کے ساتھ عشاء کی نماز شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ ہی فارغ ہوتا ہے، کتب لہ قیام لیل، تو وہ گھر میں جا کے آرام و سکون سے سو جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کو اس کا ایک یہ گھنٹہ اتنا پسند آتا ہے کہ اس نے میرے لیے یہ ایک گھنٹہ وقف کیا۔ فرشتوں سن لو کہ یہ پوری رات آرام سے سویا رہے، اس کی پوری رات نماز کا ثواب عطا کرتے رہو اور لکھ دو۔ تو اتنا بڑا اجر ہے امام کے ساتھ فارغ ہونا، اور یہ قصہ کہانی نہیں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا رمضان المبارک اور قرآن مجید، ان کے درمیان ایک گہرا رشتہ ہے، ایک گہری مناسبت ہے۔ رمضان المبارک میں ہی اس قرآن کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس قرآن کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام غیر رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ جہاں ایک دور کرتے، وہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں اس کے 2 دور فرمایا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور اس سے رشتہ تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ جو کہ مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں، اور یہ قرآن مجید میں ترتیب عثمانی میں پہلی صورت ہے، یعنی نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے تو یہ 5ویں نمبر پہ ہے، لیکن اس کو لکھنے میں صحابہ کا جو اجماع ہوا وہ قرآن مجید میں سب سے پہلے یہ لکھی گئی، اور اس کی آیات جو ہیں 7 ہیں۔ اس کے کئی نام ویسے غیر رمضان میں قرآن مجید کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بندہ آپ کو خط بھیجتا ہے، بڑے لیول کا آدمی ہے، اس نے آپ کو خط بھیجا، آپ نے اس کا خط لیا، پکڑ کے کھول کے دیکھا اور پڑھا نہیں، بس اس کو اسی طریقے سے بند کر کے رکھ دیا الماری میں۔ جب اس بندے کو پتہ چلے گا کہ یار میرا اتنا سٹیٹس ہے، میرا اتنا درجہ ہے، اس کے باوجود جب میں نے فلاں بندے کو خط بھیجا تو اس بندے نے خط کو پڑھے بغیر الماری میں رکھ دیا، تو اس بندے کو کتنا غصہ آئے گا۔ تو رب تعالیٰ نے یہ اپنا خط بھیجا ہے آپ سب کی طرف، اور کتنی ہی ہماری بدبختی اور نادانی ہے کہ ہم اس کو پورا سال اگر کھول کے بھی نہ دیکھیں۔ تو اس لیے کم از کم کوشش کریں کہ اس مہینے میں کوشش کریں گے، زیادہ تو نہیں، مختصر انداز میں صرف اتنا کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے مختصر انداز میں کہ رب تعالیٰ اس میں کیا فرمانا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے جو چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ اس سے باتیں کرے۔ آج تو ہر بندہ چاہتا ہے نا، او جی فلاں وزیر سے جو ہے ہماری بات ہو، فلاں وزیر ہم سے مخاطب ہو کے بات کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑا ہی خوش اور ناچ رہا ہے، اسے کسی نے کہا یار تیرے ناچنے کی وجہ کیا ہے؟
تو اس نے کہا میرے ناچنے کی وجہ یہ ہے، میرے خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج گاؤں کے وڈیرے نے مجھے نام لے کے مجھے گالی دی ہے۔ یعنی اسے اپنا نام، وڈیرے کے منہ سے اپنا نام سننا اتنا پسند آیا کہ اگرچہ اس نے گالی دی لیکن وہ خوشی سے ناچ رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ تو ہم سب کا نام، فیہ ذکرکم افلا تاکلون، لوگوں تم میں سے ایک ایک کا ذکر اس میں موجود ہے، شرط یہ ہے کہ کبھی کھول کے اس کو دیکھا ہو۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ اس سے بات کریں تو اس کو چاہیے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دے، تو رب تعالیٰ اس سے بات کر رہے ہیں۔ اور جب اس کا یہ دل کرے کہ اب میں رب تعالیٰ سے بات کروں تو نماز میں کھڑے ہو جایا کرو، نماز میں آپ رب تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ برکف 7 آیات، 1 رکوع سورہ فاتحہ، اور اس کی 7 آیات اس طریقے سے ہیں کہ ایک علمی نکتہ یہاں آپ توجہ ادھر کریں، موبائلوں کو جیب میں رکھیں، جو ہے نا اس طریقے سے قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے۔ بے ادبی ہے کہ رمضان المبارک میں 1 مہینہ ہی ہے، اس میں اگر آپ بڑھ چڑھ کے مجھے ان باتوں پہ لگا دیں گے تو میں خواب کا آپ کو سنا سکوں گا۔ اب یہ 7 آیات ہیں، اب 7 آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں الحمدللہ رب العالمین 1 آیت، اور الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین، یعنی ٹوٹل وَلَضَّالِّينَ تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو 6 آیتیں محسوس ہوگیں، لیکن اوپر لکھا ہوا ہے 7 آیتیں، تو وہ کیسے؟ وہ سن لیں۔ وہ اس طریقے سے کہ اس میں علماء کا اختلاف، علماء کی رائے ہیں۔ ایک یہ کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی جز ہے، اور یہ آیت ہے سورہ فاتحہ کی، ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ ایک آیت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت، تو اس اعتبار سے وَلَضَّالِّينَ تک کتنی آیتیں ہو گئی؟ 7۔ اور اگر اس بات کو نہ مانا جائے، دوسری رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علیحدہ آیت ہے، اور الحمدللہ رب العالمین سے وَلَضَّالِّينَ تک 7 آیتیں یہی ہیں۔ تو وہ کیسے؟ صراط الذین انعمت علیہم یہ علیحدہ آیت، غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ یہ علیحدہ آیت، تو اس طریقے سے یہ 7 آیات ہو جاتی ہیں۔ اس کو سب المثانی، اس کے کئی نام، ام الکتاب، رقیہ، ٹھیک ہے، ام الکتاب، ام القرآن، الدعاء، ٹھیک ہے، الصلاۃ، بے شمار اس کے بہت سارے اس کے متعدد نام وارد ہوئے ہیں۔ اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ اس صورت میں موجود ہے، رسالت، وحدانیت، توحید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، اور ان لوگوں اللہ تبارک یعنی یوم البعث، قیامت کے دن کا ذکر، اور اس کے بعد انعام یافتہ لوگوں کا ذکر، اور اس کے بعد گمراہ کن لوگوں کا ذکر، سب کا ہی اس میں جو ہے مضامین، سب مضامین اس میں شامل ہیں، اور یہ قرآن مجید کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ دوسری بات کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، قرآن شروع کرو تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو شیطان مردود کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی بہت ہی عظیم نکتہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ ایک قول مشہور ہے کہ یار عالم کا سونا اور عابد یعنی عبادت کرنے والے کی عبادت کرنا برابر ہیں، وہ کس لحاظ سے ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں کہ ایک عالم فلمیں دیکھتے دیکھتے سو گیا تو اس کا جو ہے سونا، اور ایک بندہ عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت برابر ہے، نہیں، یہ غلط مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عالم اگر سوئے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سوئے گا، تو اس وجہ سے اس کا سونا بھی اس کی نمازوں سے افضل ہو جائے گا۔ اب یہی دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، یہ معنی ہم کرتے ہیں۔ لیکن ایک عالم جب معنی کرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں اسم مضاف، لفظ جلالہ مضاف الیہ ہے، اور عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مضاف اور مضاف الیہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو اس کا معنی یہاں یوں کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
میں اللہ کے تمام ناموں سے شروع کرتا ہوں۔ کتنا فرق ہو گیا؟ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے تمام ناموں سے، الملک القدوس السلام، گویا اس نے جتنے بھی رب تعالیٰ کے نام ہیں ایک بسم اللہ میں سمندر کو کوزے میں بند کر کے اس نے اس ایمان کے ساتھ جب بسم اللہ پڑھی تو اس کو جو اجر عظیم ملے گا وہ اس بندے کو تو نہیں ملے گا جو کہے گا میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ دوسرا کرتا ہے اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو اس کا معنی آتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، رب تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر، الرحمن الرحیم، اس کی رحمانیت، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، الرحمن الرحیم، توحید اسماء و صفات، اور مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید الوہیت کا ذکر ہے، یعنی توحید کی تینوں قسموں کا ذکر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم ہر نماز میں ہم تجھ سے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور بار بار مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھانا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا کریم ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہوں یا شہید ہوں یا صالحین ہوں، من النبی اور صدیقین ہوں، یہ چار قسم کے لوگ الہ العالمین ہمیں ان کے راستے پہ چلانا۔ غیر المغضوب علیہم، یہ ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جن کے پاس علم ہے اس کے باوجود گمراہ ہو چکے ہیں، ولا الضالین، نہ نصارہ کے طریقے پہ جنہیں علم ہی نہیں ہے۔ یہاں دو قسم کے گروہوں کا ذکر ہے، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ان کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے لیکن حقیقت کو چھپاتے ہیں، اور ضالین، ان بیچاروں کو حقیقت کا بھی پتہ نہیں اور وہ جو ہے اس وجہ سے گمراہ ہیں۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے قریب ترین کوئی گروہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ نصارہ کا، عیسائیوں کا گروہ ہے، یہودی کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ مدنیہ، ہر سورت کا جو ہے یہ توقیفی جو ہے نام رکھا گیا اور وہ سورت کی مناسبت سے رکھا گیا۔ سورہ بقرہ اصل میں اس میں ایک گائے یا بیل کا ذکر ہے۔ بقرہ ویسے تو گائے کو کہتے ہیں لیکن اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ یہاں جو تا ہے، بقرہ، تا جو ہے یہ وحدانیت کے لیے مطلب ایک گائے، تو یہاں ایک گائے کا ذکر ہے یا بیل کا ذکر ہے، اور ہم اس میں نہیں پڑھتے ورنہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سبحان اللہ، جب ہم نے رب تعالیٰ سے کہا کہ ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو آگے سے جواب ملتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ او میرے بندو، سیدھا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کو پکڑ لو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، سیدھی جنت کی طرف لے جانے والی ہے، ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس کے بعد مومنین کی چند صفات کا ذکر ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، اور اس کے بعد کفر کرنے والوں کے بھی حالات، دو قسم کے کفر کرنے والے لوگوں کے ذکر، اور اس کے بعد اگلی آیات میں جو ہے منافقین کا گہرائی سے ذکر ہے، اور اگلی ہی آیات میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید یہ ایک حجت ہے اور یہ ایسی فصاحت و بلاغت پہ مشتمل کتاب ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے یہ کتاب یعنی منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہے، رب تعالیٰ ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو ہم بیچارے بدویوں کو کیا پتہ کہ ہم جو حلوہ دیکھ کے ہم ٹوٹ پڑتے ہیں، اور وہاں بھی بدنام کس کو کیا جا رہا ہے میڈیا پہ یا اس پہ کیا لکھا گیا ہے؟ مولوی حلوے کو دیکھ کے فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ اور جاہل یہ نہیں جانتے، لکھنے والے یہ نہیں جانتے کہ مولویوں نے ہی پھر بتایا کہ یار اس پہ حلوہ لکھا ہوا ہے، اس عورت نے جو کپڑا پہنا ہوا اس پہ حلوہ لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوئی۔
وہ تو جاہل اس کے پیچھے ٹوٹ پڑے تھے، لیکن وہاں بھی مولویوں کو بدنام کرنا آتا ہے، اور لکھا گیا ہے کہ مولوی حلوے کو دیکھ کے عورت کے اوپر ٹوٹ پڑے، اعاذنا اللہ۔ اچھا، اس کے بعد رب تعالیٰ یہاں بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر تم جو ہے قرآن کو حجت نہیں مانتے تو پھر اس کی طرح کوئی آیت فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی طرح ایک صورت ہی لے کے آؤ، پھر پتہ چل جائے۔ جب یہ کہا تو ہمیں تو کوئی کہے تو ہم پرچی میں جو ہے ایک صورت لکھ کے لے جائیں گے نا، لیکن ان کو پتہ تھا، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے، قرآن مجید کو سمجھتے تھے، وہ تو حیران پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس جیسی صورت ہم نہیں لا سکتے، وہاں سے وہ لاجواب ہو گئے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے فرشتوں، جب رب تعالیٰ نے تم کو پیدا کرنا چاہا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو کس طریقے سے فرشتوں نے ایک التماس کی، اعتراض تو نہیں کہہ سکتے، التماس کہہ سکتے ہیں، یہ کہ انہوں نے ایک التماس کی، مولا کریم عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، یہ تو فسادی ہوں گے، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور آج بھی رب تعالیٰ فخر کرتے ہیں، فرمایا کہ مولا کریم اس بندے پہ فخر کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ موجود ہوتا ہے، اپنے فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں دیکھو، اسی بندے کے متعلق تم کہا کرتے تھے نا، وہ بندہ جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ بکریاں چرا رہا ہے، کوئی اسے جانتا نہیں، دعا سلام نہیں کرتا، نماز کا ٹائم ہوتا ہے اکیلا اذان دیتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، اقامت کہتا ہے، اور خود ہی نماز پڑھتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں، رب تعالیٰ اس پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ۔ ہمارے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں چرواہا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہو میرے بندے کو دیکھو، یہ وہی ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، اذان بھی پڑھتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، تو یہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ فخر سے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ رب تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل نے جو ہے کس طریقے سے ان پہ نعمتیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان نعمتوں کو پامال کیا، تو رب تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان سے یہ نعمتیں چھین لی گئی، اور اس کے بدلے نبی علیہ السلام کی امت کو یعنی جانشین بنایا گیا اور ان کی جانشینی کو ختم کر دیا گیا۔ اگلی آیات میں تفصیل سے ان کا ہی ذکر ہے، اس میں اس آیت میں یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ یہودیوں کا ایک گروہ، جب یہودیوں نے یہ کہا کہ مولا کریم، انہوں نے وقت کے نبی سے یہ اعتراض کیا کہ ہم عبادت تو کریں گے لیکن جمعے والا دن ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ہفتے کا دن چاہیے۔ رب تعالیٰ نے ہفتے کا دن دے دیا، لیکن ہفتے کے دن بھی انہوں نے حیلہ سازی کی، مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ جو آپ سن چکے ہوں گے بارہا۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے کہ ایک بندہ بنی اسرائیل کا اسی طریقے سے مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہیں، آپس میں لڑائی ہو گئی کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کو قتل کرنے والا کون ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرو، ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت اس پہ مارو، تو یہ خود بخود مقتول جو ہے خود بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ پھر انہوں نے آگے سے تعویلیں کرنا شروع کر دی، یہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس پریشانی کے عالم میں، لڑائی کے عالم میں پھر بھی ان لوگوں کی اس طریقے سے روش ہو چکی تھی کہ وہ بات بات پہ سوال کرتے تھے، اور آج اس امت کا بھی یہی حال بن چکا ہے کہ نہیں یہ ہوا تو کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا۔ یہ اس شریعت میں سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اس میں یہ تمام آیات جو ہیں اسی پہ دلالت کرتی ہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یعنی وہ اپنے آپ کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت ہی نیک اور متقی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس امت کا بھی فرمایا کہ یہ بھی امت جو ہے پستی کی طرف چلی جائے گی جب یہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنا شروع کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں جانشینی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد
बहुत ही अहम पॉइंट इसमें एक ये जिक्र किया गया कि यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, दोनों मिलके काबतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं। लेकिन तामीर करते हुए क्या कहते हैं? काबतुल्लाह की तामीर हो रही है, काबतुल्लाह की तामीर की। आज हम क्या करते हैं? अगर एक रास्ता हम वार करा दें, थोड़ा सा कोई काम कर दें, ओ हमने तो ये काम किए हैं, कितना एक फ़ख्र होता है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर करने के बाद कहते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, मौला करीम काबतुल्लाह की हमने तामीर की, लेकिन अगर इसको तू कबूल ना करे तो तुझसे कोई पूछने वाला नहीं। ये जो हमने काम किया ये कोई बड़ा काम नहीं, काबतुल्लाह की हमने तामीर की, लेकिन अब हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि मौला करीम इसको तू कबूल कर। क्या हमने कभी दुआ की, कोई मस्जिद बनाई हो, कोई काम किया और उसके बाद ये कहो कि इसको कबूल कर? हम कहते हैं हमने तो इतनी इफ्तारियाँ कराई हैं, हमने फ़लाँ फ़लाँ काम किया है। लेकिन किस तरीके से अंबिया की आजिज़ी और उसके बाद जो है फरमाया तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसलून अम्मा कानू यामलून। ये छोटा सा पॉइंट जो है इसमें ये कि सहाबा के मतलब जो लोग बातें करते हैं उनके लिए भी सबक है, और हर उस बंदे के लिए जो ईमान की हालत में चले गए तो रब ताला इसमें फरमाते हैं कि तुम एक कायदा हमेशा याद रखो, तमाम लड़ाई झगड़ों से बाहर आ जाओगे। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसलून अम्मा कानू यामलून। कि पिछली उम्मतें, पिछले लोग, तुम्हारे आबा अजदाद वो चले गए, जो उन्होंने किया उन्होंने पा लिया, और जो तुम करोगे वो तुम पाओगे। वला तुसलून अम्मा कानू यामलून, तुमसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में से एक की हिमायत तुमने क्यों नहीं की। क्यों? कि दोनों सहाबी हैं। माँ बाप अगर नाराज़ हो जाएं, आपस में लड़ाई करें, तो औलाद का काम नहीं है कि अम्मी को बदनाम करे या अब्बू को बदनाम करे, फिर भी बात ना समझ आए तो हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से में आते हैं, हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी भी खींचते हैं, सर के बाल भी खींचते हैं। तो मुझे ये बताएं, जो लोग कहते हैं फ़लाँ हक पे है फ़लाँ बातिल पे है, मुझे ये बताएं दोनों नबी हैं, दोनों हक पे हैं, क्या ये कोई कह सकता है कि इनमें से एक हक पे है और एक हक पे नहीं? जब वहाँ नहीं कह सकते तो यहाँ क्या तकलीफ़ होती है? यहाँ भी बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। साफ साफ कह दें दोनों सहाबी हैं। अल्लाह तबारक तआला ने हमारी तलवारों को महफूज रखा, हमारे खूनों को महफूज रखा, हम उनकी लड़ाई में नहीं पड़े। आज कई सदियों के बाद हम यही कहेंगे दोनों ईमान की हालत में गए, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हज़रत अली ज़्यादा अफजल हैं, लेकिन अमीर मुआविया भी मफजूल हैं, दोनों ही अफजल हैं हमारे नज़दीक। लिहाजा हम सहाबा पे बात नहीं करेंगे। क्यों? हमारी इतनी औकात ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ एक सहाबी बात करते हैं, यहूदी से लड़ाई हो गई, उसको तमाचा दे मारा, तो अल्लाह के नबी के दरबार में वो आ गया, है अल्लाह के नबी मेरे नबी के मुतल्लिक़ बातें की इसने और हमारी आपस में लड़ाई हो गई, आपके उम्मती ने तो मुझे मारा। फरमाया ला तुख़य्यिरूनी बैनल अंबिया, और मुझे अंबिया से अफजल न करार दो। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया से अफजल है, लेकिन क्या सबक सिखाया कि तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात, तुम्हारा वो मुंह ही नहीं, तुम्हारी वो ज़ुबान ही नहीं कि तुम इस ज़ुबान से ये कहो फ़लाँ नबी ये, फ़लाँ नबी ये। क्यों? कि जब ये कहोगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़लाँ इतने अफजल हैं, उसके मुकाबले में कहीं तुमसे ज़रा सी भी ये गुस्ताखी ना हो जाए कि तुम कह दो नहीं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम माअज़ल्लाह उनसे ये गलतियाँ हुई, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये गलतियाँ हुई। तो ये उम्मत को एक सबक सिखाया कि जब दो अफजल हों, दो अफजल तरीन लोग आपके सामने आ जाएं, तो वहाँ ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रखें और वहाँ बिल्कुल ये जिक्र ना करें कि ये अफजल है और ये गैर अफजल है। हालांकि आपको पता भी है, सिर्फ इसलिए बताया कि आपसे कहीं गुस्ताखी सरजद ना हो जाए। तो यहाँ भी रब ताला फरमाते हैं जो कहीं हो वो आपसे पहले चला गया,
आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया, बल्कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने किया और आप क्या करते हैं। दुआ अल्लाह तबारक व तआला समझने और उस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।